सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज़ादी सहाफ़त के मतवाले, आज़ादी सहाफ़त के, आज़ादी इज़हार के मुगन्नी एक और मरतबा उरियाँ हुए, और उरियाँ भी बेनकाब भी इतनी शान से हुए कि अलमान अल हफ़ीज़, वो सरकार जो आज़ादी इज़हार की दावेदार थी अपोजिशन में रहते हुए, जिसके रहते हुए कई मरतबा पहले भी अब बोल न्यूज़ को बंद किया जा चुका है। कभी बोल न्यूज़ के साथ केबल पर छेड़छाड़ की जाती है, कभी इसे पैमरा के आगे कर दिया जाता है, और कभी वजारत इत्तलात इस पर अपना गुस्सा उतारती दिखाई देती है। वजारत इत्तलात की अगर हम बात करें तो वो अनमोल रतन जो इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसका बस नहीं चलता कि किस तरह बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस को, बोल न्यूज़ के इस ऑफिस को जहाँ से बैठकर मैं आपसे गुफ्तगू की हसरत पूरी कर रहा हूँ, किस तरह से यहाँ अपना ज़ाती झंडा गाड़ कर इसे अपनी रियासत, अपनी बाजगुजार रियासत, मफतूहा इलाका तस्लीम करवा दें। वो तो शुक्र है कि वज़ीर आज़म इमरान खान नामी फ़्लाइट हैं, वगरना अगर कहीं गलती से जन्नती दरवाज़े के करीबी फवाद द ग्रेट चौधरी, वो जो कभी काफ लीग, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर बनते हैं, वो जो हर मरतबा हर हुकूमत में, चाहे जमहूरी आमरीत हो चाहे कोई और, वो जो हर मरतबा वजारत के लिए दस्तयाब होते हैं, वो जो कभी यूसुफ रज़ा गिलानी को जमहूरियत के लिए लाजिम मलजूम और नागुज़ीर बताते हैं, और कभी जिनके लिए इमरान खान को बाबा कौम डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सवाल न किया जाए इस सरकार से, सवाल न किया जाए मेरे फवाद द ग्रेट चौधरी से। पैमरा को एक मरतबा फिर इशारा किया गया, और इस मरतबा भी हफ्ते के आखिरी दिनों में ये चाल चली गई है ताकि आप किसी तरह से ये सारे मामलात को रिजॉल्व न करवा सकें। इससे पहले भी जब कभी भी शब खून मारा गया बोल पर, उसके लिए हफ्ते के आखिरी अय्याम का ही सहारा लिया जाता रहा है। वज़ीर आज़म की अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म अभी तक अल्लाह का शुक्र है कुर्सी पे तो मौजूद हैं, लेकिन हर मरतबा की तरह इस मरतबा भी उनका ज़िक्र खैर, बस हम इखलाक़न ही ये हसरत पूरी कर रहे हैं क्योंकि वो नज़र तो कहीं नहीं आ रहे, वो नज़र तो कहीं नहीं आ रहे, शायद कुछ और मामलात हैं, और जिन मामलात का हम जिक्र भी करेंगे अभी, वो मामलात क्या हैं जिनमें वज़ीर आज़म साहब मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर है वो मामलात इससे कहीं ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, लेकिन ये बात बहरहाल तस्लीम की जानी चाहिए कि वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान साहब और उनकी सरकार माजी में किए गए, यानी अपोजिशन में किए गए अपने तमाम तर खुतबात, अपने तमाम तर नारों और अपने तमाम तर दावों से बुरी तरह हार चुकी है। मीडिया की तस्खीर गोया रियासत नाम नहाद मदीना के क़याम के लिए ज़रूरी ठहरी। एक ऐसा अतात गुजार बाजगुजार मीडिया जहाँ बैठ कर के वज़ीर इत्तलात, जहाँ बैठ कर के वज़ीर आज़म, जहाँ बैठ कर के हुकूमत की सिर्फ़ और सिर्फ मिदद की जाए, कोई उनसे सवाल ना करे, कोई उनकी इस्लाह अहवाल का कोई ज़रिया ढूंढने का आरज़ूमंद न हो सके। तो यहाँ ये बात तो तस्लीम की जानी चाहिए कि फवाद द ग्रेट चौधरी जो एक मरतबा फिर वज़ीर हैं, और इस मरतबा वो इमरान खान के वज़ीर हैं, तब्दीली सरकार के वज़ीर हैं, बोल न्यूज़ को फ़तह करने के मिशन पर लग चुके हैं, और इस मरतबा वज़ारत इत्तलात उनका पूरी तरह से साथ देती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की एक मरतबा फिर शुनीद थी, सुना था कि 6 रुपये से ज़्यादा, 6.5 रुपये तकरीबन इजाफा जो है वो प्रपोज़ किया गया है, लेकिन हातिम ताई की कब्र पर लात मार के उसकी कब्र की और उसकी आरजुओं की बेतौकीरी के मुर्तकिब हुए हैं मेरे मुंतखब वज़ीर आज़म। उन्होंने नहायत शान तफ़ाखुर से इस इजाफे को मुस्तरद करते हुए अपने अवामी और जमहूरी वज़ीर आज़म होने का सबूत दे दिया। दरियासना ख़बर जिसने अवाम पाकिस्तान की चीखें निकलवा दी हैं वो ये है कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त चीनी पाकिस्तान में खैर से दस्तयाब है। अगर आप मार्केट में चीनी लेने के लिए जाएं तो आपको 115 रुपये से चीनी मिलना शुरू होगी, और इंशाल्लाह 120 रुपये में अगर आप उसे लेने में कामयाब हो गए तो आपकी किस्मत। और चीनी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है
اس کا جواب کس طرح سے دیا گیا ہے؟ خان صاحب نے فرمایا کہ افغانستان کی طرح کسی بھی ٹیم کو اتنی تیزی سے جگہ بناتے ہوئے ورلڈ کرکٹ میں نہیں دیکھا۔ گویا اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم اور ہمارا مستقبل کن محفوظ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، کن محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہاں آپ کو اور مجھے چین ہی دستیاب نہیں، اور خان صاحب اس بات پر ہی خوش ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کرکٹ میں اپنا مقام بنوا رہی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں ٹی ایل پی کل عدم تحریک لبیک کے دھرنے کی، وہ سارے معاملات اسی طرح سے اسٹینڈ سٹل پر ہیں۔ وزیراعظم پاکستان نے اس حوالے سے علماء اور مشائخ کے اجلاس میں شرکت بھی کی ہے، اس کی صدارت کی ہے، اس حوالے سے اہم ترین مشاورت کا سلسلہ جاری بھی ہے۔ تاہم دوسری جانب سرکاری وزیروں کی، وزراء کی، انمول رتنوں کی زبانیں اسی طرح سے آزاد ہیں۔ تو گویا اس طرح سے جمہوریت کا سفر خیر خیریت سے کٹ رہا ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نثار احمد پاکستان مسلم لیگ نواز سے، محترم اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما ہیں، عطا اللہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی، ان کو ہمارے پروگرام میں شریک ہونا تھا، بوجو اب تک ہمارے پروگرام میں اپیئر نہیں ہو سکے ہیں، راستہ گویا کچھ زیادہ طوالت اختیار کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں اب کون شریک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ چونکہ سرکاری بینچز ابھی تک خالی ہیں تو میں گفتگو کی حسرت کو پورا کرتا ہوں، اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس جائیں گے۔ اخونزادہ چٹان صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سر۔ ایک مرتبہ پھر بول نیوز آف ایئر کر دیا گیا، اور یہ ایک مرتبہ کرتے کرتے یہ کتنی مرتبہ اب تک کارنامہ سر انجام دیا جا چکا ہے، خود مجھے گنتی تک بھول گئی ہے۔ حضور والا، آزادی صحافت کی متلاشی ایک ایسی حکومت جو اپوزیشن میں رہ کر کے اور بڑی بڑی باتیں کیا کرتی تھی، کن الفاظ میں ان کی نظر اتاریں گے جناب آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اگر آپ پہ پابندی نہیں لگے، اگر آپ کو بند نہ کرے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ قوم کو سچ بتا نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ حکمران آپ سے ناراض نہیں ہو، اگر آپ پہ غصہ نہیں اتارے تو پھر آپ کو کون تسلیم کرے گا کہ آپ آزادی صحافت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بول کے ساتھ اس طرح کچھ ہو رہا ہے، اور یا کسی اور چینلوں کے ساتھ ہو رہے ہیں یا صحافیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ ہاں، حکومت نے بہت کوشش کی اور بہت کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا کے منہ پہ تالا لگائے، لیکن ابھی پاکستان میں آزاد صحافت ہے اور لوگ آزاد صحافت کر رہے ہیں، اس لیے صحافیوں پہ تشدد ہو رہے ہیں، اس لیے چینلز بند ہو رہے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے۔ تو یہ حکومت تو صرف میڈیا کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ دغا کیا۔ جس نے آپ میں کس کا نام آپ کو لے لوں کہ جن لوگوں پہ کندھوں پہ سوار ہو کر یہ ہائیبریڈ حکومت کی سلیکٹڈ وزیر اعظم یہاں تک پہنچا ہے، ان سب کو وہ اذیتیں پہنچائے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، یعنی جن لوگوں کو استعمال کر کے اور اس اقتدار تک یہ بندہ پہنچا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ سارا غصہ اب نکال رہی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ حکومت کون چلا رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ کپتان ہے اور سارا اختیار کپتان کا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے لگائے، کسی سے کون سا کام لے لے۔ مختلف لوگ سمجھتے تھے کہ کون چلا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پتہ چلا کہ بھائی یہ تو کوئی چلا نہیں رہا ہے، ہمارا ملک جو ہے یہ تو جادو ٹونے سے چل رہا ہے، کہ اس میں تو استخاروں سے اور چاند تاروں سے لیا جاتا ہے کہ کس نام میں کون سا حرف ہو تو اس کو ڈی آئی جی لگنا چاہیے، اس کو آئی جی لگنا چاہیے۔ تو پھر لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ جادو ٹونا ہے کہاں پہ؟ تو پھر اللہ بھلا کرے شہباز گل صاحب کا کہ وہ انہوں نے، کیونکہ نام تو کسی نے نہیں لیا تھا، نہ کسی صحافی نے کالم میں نام لکھا تھا، صرف یہ اشارے دی تھی کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ چلا کوئی نہیں رہا ہے، یہ ذہن سے نہیں چل رہا ہے، یہ حکمت عملی سے نہیں چل رہا ہے، یہ جادو ٹونے سے چل رہا ہے۔ تو پھر شہباز گل صاحب نے، کسی اور نے نام نہیں لیا تھا، تو پھر شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اور انہوں نے نام لیا کہ جادو ٹونے سے کون چلا رہی ہے۔
تو جو حکومت پالیسیوں سے نہیں چلتا ہے، جو ذہنوں سے نہیں چلتا ہے، پھر اس کی یہی حالات ہو کہ اس کا معیشت تباہ، اس کا میڈیا تباہ، ان کا خارجہ پالیسی تباہ، ان کے اندرونی اور بیرونی حالات تباہ اور برباد. تو پھر یہی ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے ابھی اس ملک میں. دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 55 روپے پاکستان 75 سال جو بنا تھا، آپ نے چینی کا ذکر کیا، تو پاکستان جب سے بنا تھا تو نواز شریف صاحب کی حکومت کے خاتمے کے آخری دن تک چینی جو تھا وہ 55 روپے اتنا مہنگا ہو گیا تھا. تھوڑا سا اس حکومت کے 3 سال میں 115 ہے، کیونکہ چینی کا میرا پورا ایک سوال ہے. کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی تفصیل سے چینی والے ایشو کو ایڈریس کریں. نثار چیمہ صاحب، سر کیسے مزاج ہیں؟ جی میرے مزاج تو ٹھیک ہے. قوم ہی پریشان ہے جی، پریشان حالی کا قوم شکار پریشان ہے، لیکن قوم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کوئی رہنما ہمیں دستیاب نہیں ہو سکے ہیں. جیسے ہی وہ دستیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اخونزادہ چٹان صاحب کی وہ جو گفتگو ہے، جو مجھے آخری گفتگو تو مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی، وہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے جادو ٹونے وغیرہ کے حوالے سے. بہرحال پی ٹی آئی کا کوئی رکن جیسے ہی ہمارے حد پہ چڑھ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کی حسرت پوری کریں گے. بھائی لوگ ذرا مجھے بتانا کیا ہوا، پی ٹی آئی والے سب ہیں یا ملک چھوڑ گئے؟ اچھا نثار چیمہ صاحب، سر آپ کے دور میں بھی یہ میڈیا آپ کو بھی اس نے بہت ستایا ہے، آپ کی حکومت کو آخری دنوں میں بہت ستایا ہے. سر کچھ نیکیاں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں اس حوالے سے میرے نامہ اعمال میں بھی ہیں جو بعد میں سیاہی بن کر کے اور بہت دور دور تک پھیل گئیں. جناب والا آپ کے دور میں بھی تو ایسے بد زبان موجود تھے جن کی زبان درازی سے آپ کی حکومت، آپ کی سرکار، آپ کے وزیر تنگ تھے. آپ کو کبھی اس طرح کا خیال نہیں آیا کہ ان کو اس طرح سے زبان بندی ان کی کر دی جائے، ان کی نوکریاں کھا لی جائیں؟ کوئی اس طرح کا آئیڈیا آپ لوگوں کو کسی نے نہیں دیا تھا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خوش آمدی لوگ ہمیشہ اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بالغ نظر حکومت ہوتی ہے، جو میچور ہوتی ہے، جو تجربہ کار حکومت ہوتی ہے، جن کو حکمرانی کے تجربے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے یہ جو ہیں ناک بدندیش مشیر ان کے اس طرح کے مشوروں پہ عمل نہیں کرتے. ہم نے اسی طرح کبھی اس طرح کے مشوروں پہ عمل نہیں کیا. دیکھیں میڈیا کا کام ہے کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ حکومت پہ بالکل پازیٹیو نکتہ چینی کرے، ایک تعمیری نکتہ چینی ہونی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے. تبھی یہ ہے کہ لوگ اصلاح اپنی کر سکتے ہیں، حکمران ہوں یا عام لوگ ہوں. جب تک یہ ان کا احتساب نہیں، اصلاح کیسے ہوگی؟ اپوزیشن کا بھی یہ کام ہے، میڈیا کا بھی یہ کام ہے کہ آپ اچھے کام کی تعریف کریں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کی نظر میں غلط ہے، جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے، آپ یہ ہے کہ وہاں ان کو بالکل اس کا احتساب ہونا چاہیے، پکڑ ہونی چاہیے. آپ یہ ہے کہ تعمیری تنقید ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو عجیب انہوں نے یہ دیکھیں آزادی صحافت کے بڑے یہ علمبردار بنے پھرتے تھے. دیکھیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کا عمل، ان کا عمل جو ہے بالکل اس کے الٹ نکلا ہے. یہ اس طرح کی آزادی صحافت چاہتے ہیں کہ حکومت کی خوشامد، ان کی تعریف کی آزادی ہو، اور اپوزیشن کو گالیاں دینے کی، برا بھلا کہنے کی آزادی ہو، بلکہ مادر پدر آزادی ہو ان کے اپنے لوگوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی. لیکن جہاں یہ ہے کہ آپ حکومت کے کسی یہ ہے کہ انتہائی غلط قدم کو بھی آپ یہ ہے کہ اس پہ تنقید کریں گے تو آپ یہ بالکل پکڑے جائیں گے. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ حکومت کے کسی غلط سے غلط قدم کو بھی آپ برا کہیں. بات یہ کس طرح کی یہ آزادی ہے؟ یہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ ہے ایک طرح سے. یہ دیکھیں اس طرح کی آمریت ہے، اور اس طرح کی آمریت کے یہ حربے کبھی کامیاب نہیں ہوئے. ان دی لانگ رن یہ ہے کہ یہ بالآخر یہ ہے کہ یہ شکست کھا جاتے ہیں اس طرح کے حربے، اور یہ ہے کہ یہ لوگ پھر یہ قصہ پارینہ بن جاتے ہیں اس طرح کے لوگ. رائٹ سر. اخونزادہ چٹان صاحب، سر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ قاف لیگ کا ایک رکن گود لے کر کے اور پھر اس کو گیلانی صاحب کی خوشامد کے جرم میں وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کر دینا، حضرت فواد چودھری کو نذرانِ عقیدت پیش کر رہا ہوں میں. آپ کے دور کا بھی تو گناہ ہے یہ. مطلب اگر آپ لوگوں نے اس معاملے کی وہیں بیخ کنی کی ہوتی تو شاید آج ہم پر اس معاملے کے سائے نہ دراز ہوتے. حضور والا آپ کے بعد دیکھیے پھر یہ معاملہ پی ٹی آئی کے بال کورٹ میں چلی گئی. کیا کہیں گے فواد چودھری مطلب جیالے بھی تو رہے تھے ایک زمانے میں، اس زمانے میں ان کی کوئی تربیت سیاسی وغیرہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی؟ دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ جس پارٹی میں جاتا ہے تو وہاں کی لیڈرشپ کے مزاج کو دیکھ کے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے اپنا آپ کو ان کے قریب رکھنے کے لیے
वही रास्ता इख्तियार करते हैं जो इसका लीडर इस पे खुश हो जाता है और जो इनसे इसके तवक्कुआत वाबस्ता होते हैं। तो फवाद चौधरी हमारे साथ जो था बहुत अच्छा टाइम गुजारा था और इस तरह का कोई शिकायत मैंने नहीं सुना है किसी से कि फवाद चौधरी की वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया या उन्होंने किसी के साथ कोई बदतमीजी की है या कोई गलत ज़बान इस्तेमाल किया है या किसी को थप्पड़ मारा है। लेकिन अब वो जिस जमात में है, इनके लीडर के हालात ये हैं कि जो मीडिया पे बैठ के किसी को गाली दे दे, जो किसी का माँ बहन को एक कर दे, जो असेंबली में बदतमीजी करे, फिर वो जाता है तो लीडर बाहर फैलाता है कि हाँ मेरा शेरू आ गया। शेरू? अब शेरू किसका नाम है? नहीं जी, मेरा शेरू आ गया, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, मैं खुद इसके घर गया तो नहीं हूँ। मैंने जो सुना है, जो ज़राए हैं, जिस तरह के आप लोगों के ज़राए होते हैं इस तरह हमारी भी ज़राए हैं, वो हमें बताते हैं। आप इसका नाम तो नहीं ले सकते, वो बेचारे जो है वो अताब में आ जाएंगे तो उसको गले मिलाते हैं कि भाई देखो मेरा शेरू आ गया और वाह वाह ज़बरदस्त, आज तो आपने बिल्कुल, मैंने देख रहा था और बहुत मज़ा आया। तो फिर शरीफ से शरीफ बंदा भी हो, वो भी कोशिश करता है कि वो बदतमीजी करे, वो कोई गलत काम करे ताकि इनके लीडरशिप की तरफ से उनको शाबाशी मिले, उनको कुर्बत मिले, वो इसके करीब आ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, इसमें फवाद चौधरी साहब का भी थोड़ा बहुत कसूर ज़रूर होगा कि भाई अगर आपको वो मजबूर भी कर रहे हैं तो आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका सारा कसूर जो है वो इस बंदे का है जो कहता था कि भाई मैं तो कप्तान हूँ, और वो कहता है मैं कप्तान हूँ, कप्तान का जो मर्जी वो करे। तो वो सारे बेचारे जो कुछ कर रहे हैं वो इनके मर्जी से कर रहे हैं और इसका सारा कसूर, ठीक है सर, सारा कसूर जो है वो ये हाइब्रिड हुकूमत के सेलेक्टेड वजीर आजम का है। मैं राइट सर। भाई पीटीआई का कोई पता है? पाकिस्तान पे अब तक पीटीआई की हुकूमत है ना? इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम है या गए? कौन है? कोई पता तो करो। अच्छा हैं जी, अभी हैं पीटीआई वाले हैं अभी जी। निसार चीमा साहब, सर अब तो नून लीग ही रह गई है जी। निसार चीमा साहब, सर अब तो बस नून लीग रह गई है, तो क्या ख्याल है फिर अगली टर्म अगर मिल जाती है, अगर के सीगे के साथ, तो फवाद चौधरी आपके भी वजीर होंगे? देखिए, इस तरह के लोग जो हैं ये बिल्कुल सही है कि ये बिल्कुल मौसमी परिंदे होते हैं। ये है कि ये वक्त के साथ हवा के रुख देखकर ये अपने लॉयल्टीज़ बदलते हैं। हर नई हुकूमत में आकर नया लीडर चुन कर ये है कि देखें ना, आपको पता है पीपल्स पार्टी भी इनकी जमात रही, मुशर्रफ के भी ये साथी रहे, कभी मुशर्रफ इनके लीडर थे, कभी बिलावल और बेनज़ीर इनके लीडर थे, अब ये है कि इमरान खान इनके लीडर हैं। और नए लीडर को ये हों, शेख रशीद साहब हों, उनकी मजबूरी ये है कि नए लीडर को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए उनके मुखालफिन को गालियाँ देनी है, ये उनकी सियासी मजबूरी है। बात ये है, और ये कल को जिस तरह आपने फरमाया कि हमारी हुकूमत आएगी, तो ये है कि ये बिल्कुल इनकी पूरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि यहाँ हमारी सफ़ों में आए। मैं नहीं कह सकता नूरुल आरफीन साहब कि हमारी क़यादत क्या फ़ैसला करती है, लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये है कि देखें, गुजारिश ये है कि बाज़ औक़ात मैं फिर कहूँगा, आपने कहा कि कोई फड़ मारने से बेहतर है कि बीच का रास्ता निकाल लो। नूरुल आरफीन साहब, मैं ये कहूँगा कि बाज़ औक़ात जो क़यादत की मुरव्वत है वो असूलों पे गालिब आ जाती है। तो बात यह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जो हैं लोग, ये मौसमी परिंदे, और इनको ये कि बिल्कुल ऐसे लोटों को किसी जमात को नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल इनकार करेंगे तभी ये इनकी हौसला शिकनी होगी और कोई सियासी कल्चर हमारा बेहतरी की तरफ ये है कि वो गामजन होगा। वरना यह कि इस तरह के ये देखें, लोटा क्रेसी जो है बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा मसला है हमारा सियासी कल्चर का। इनकी अपनी सफ़ों में देखिए, आज हुकूमत में बेशतर लोग जो है वो पीटीआई के अपने नहीं हैं जी, ये वही हैं जो पार्टियां बदलने के माहिर हैं। इनकी कैबिनेट में देखिए अक्सरियत ऐसी लोगों पे मुश्तमिल है जी, जिनको खुद ये बुरा भला कहते रहे, जिनके बारे में पता नहीं क्या क्या इनके फरमुदात थे, लेकिन आज उनके दाएं बाएं नज़र आते हैं जी। लेकिन तमाम सियासी जमातों को मैं समझता हूँ कि ये तहिया करना चाहिए कि आइंदा इस तरह के लोगों को वो अपनी सभों में नहीं कबूल करेंगे जी। राइट। अखुंज़ारा चट्टान साहब, सर किसी हुकूमत का वज़ीर, वज़रा की ज़ुबान ज़ाहिर है कि होती है, गज़ भर की ही होती है, इसीलिए तो वो वज़ीर बनते हैं। ये चाहे कोई भी सेटअप हो उसमें ये सारे मामला तो होते हैं।
لیکن سر کبھی جیسے آپ نے خود تذکرہ کیا، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا شخص بھی وزیر ہو، وزیر اعظم کے قریب ہو، اس کا انمول رتن ہو، اس کا نین تارہ ہو، کہ جو باقاعدگی سے مختلف تقاریب میں مختلف مواقع پر جا کے صحافیوں کو، چاہے ان سے نظریاتی، اصولی، فکری، شعوری اختلاف ہی کیوں نہ ہو، ان کو تھپڑ رسید کرے، ان کے بارے میں نازیبا ٹویٹس کرے، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرے کہ جن کا شاید عام زندگی میں بھی کوئی شریف آدمی تصور نہیں کر سکتا؟ دیکھ لیجیے، اگر آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست میں تو ایک زبان ہے، ہر ایک کا اپنا زبان ہوتا ہے نا. اڈے کا ڈرائیور کنڈکٹروں کا اپنا زبان ہے، ٹھیکیداروں کا اپنا زبان ہے. سیاستدانوں کا جو زبان ہے وہ پارلیمانی زبان ہے. وہ اگر بہت سخت بات بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ بندہ سن کے حیران رہ جاتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا، تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 4 لوگ وہاں پہ جو ہے، اس کا اور کوئی کارکردگی نہیں ہے. اس کے کارکردگی صرف وہی اوصاف ہے جو آپ نے بیان کر دی کہ صحافیوں کو تھپڑ مار سکتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے سکتے ہیں، لوگوں پہ الزامات لگا سکتے ہیں، لوگوں کے ماں بہنیں کر سکتے ہیں. ان 4 لوگوں میں ایک ہمارا بھائی ہے فواد چودھری صاحب، ایک شہباز گل صاحب ہے، ایک شہزادہ اکبر صاحب ہے. یہ 3-4 لوگ، اور ایک شیخ رشید صاحب ہے. یہ 3-4 لوگ، اس کا تو کارکردگی کچھ نہیں ہے. اس کو تو وزیر اعظم نے رکھا ہے اسی کام کے لیے ہے کہ جہاں پہ جسی کے پگڑی اچھالنی. میں ایک کا نام بھول گیا، میرا بھائی چوہان صاحب میں بھی یہی سوچ رہا تھا. ناراض ہو جائے گا اگر سن لے گا کہ مجھے خاص لوگوں میں شمار نہیں کیا، کیونکہ میرا اچھا دوست ہے. میں اور وہ ٹی وی پہ، آپ کو پتہ ہے، اکثر ہم ساتھ آتے تھے 8-9-10 سال. تو چوہان صاحب یہ سارے ان کے تو اس وجہ سے ہمارا جو ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اپنے قریب رکھتے ہیں کہ ان سے یہی کام لیا جاتا ہے. لیکن یہ سیاست میں اچھی بات نہیں ہے سیاست. لیکن بس قسمت یہ ہے کہ جو بھی ڈکٹیٹر اس ملک میں آیا ہے، انہوں نے سب سے پہلا یہ اپنا فریضہ سمجھا ہے کہ اس نے ایک فیکٹری لگائی ہے اور اس نے آرٹیفیشل سیاستدان پیدا کی ہے اس ملک میں. رائٹ سر، تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. مجھے یہاں بریک کی کال دے دی گئی ہے. بریک کے بعد کوشش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی رکن سے بات کی جا سکے. ویلکم بیک ناظرین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ، ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ بنفس نفیس موجود ہیں پروگرام میں. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بے تحاشا شکریہ میڈم، بیکاز یہ ایک لاسٹ 11th آور کال تھی. ہم بات کر رہے ہیں بول نیوز کو ایک مرتبہ پھر آف ایئر کر دیا گیا ہے تبدیلی کے اس دور میں. ایک مرتبہ کرتے کرتے نہ جانے کتنی مرتبہ بول نیوز اس 3.5 سال میں بند ہو چکا. میڈم، آزادی اظہار کے وہ سارے دعوے، وہ ساری باتیں آزادی صحافت کی، وہ وزیر اعظم بنتے ہی کہاں اڑن چھو ہو گئیں، محض اس لیے کہ فواد چودھری صاحب کے ہاتھ میں عنان وزارت اطلاعات ہے تو اندھے کی لاٹھی کی طرح کسی کے سر پہ بھی برسیں گے. دیکھیے، ایک تو مجھے آپ نے ابھی بھی لیا ہے فون پہ، اور مجھے لٹرلی معلوم نہیں ہے کہ بول ٹی وی کو نشریات کو بند کر دیا گیا ہے. مجھے اس کے بیک گراؤنڈ سے بالکل آگاہی نہیں ہے. اگر آپ مجھے 5 منٹ بھی پہلے کہتے تو میں ذرا سا معلوم کر کے آپ سے فون پہ بات کی تھی. بٹ اگر آپ تھوڑا سا ایک مجھے یا تو 5 منٹ کا ٹائم دیجئے بریک کا، یا پھر میں کچھ کیسے کہوں. ہاں بالکل، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. اس کی کوئی ریزن نہیں دی گئی ہے پیمرا کی طرف سے، اس کی کوئی ریزننگ نہیں آئی ہے. کوئی ایسا فارمل جس کو کہتے ہیں نوٹیفیکیشن وغیرہ کا اجرا بھی، یہ بس دھائیں سے حکم جو ہے کسی ہتھوڑے کی طرح اور سر پر آ کر کے اور پڑ گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دن تاک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اس سے پہلے جتنی مرتبہ یہ بول کو بند کیا گیا ہے اس وقت ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وجوہات بتا کر کے کوئی فارمل نوٹیفیکیشن کی زحمت اٹھا رکھی جاتی تھی. لیکن طریقہ واردات میں سملیرٹی یہ دیکھیے کہ یہ حرکت کرنے کے لیے جمعہ، ہفتہ اور اتوار، گویا جمعہ تو اس مرتبہ چنا
लेकिन हफ्ता और इतवार का दिन चुना जाता है ताकि आदमी अदालतों से भी रुजू न कर पाए। उमूमी जवाब मैं चाह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक अगर आप नहीं भी होना चाहती, मैं समझ गया आपकी मजबूरी, लेकिन उमूमी तौर से मैडम ये वही मीडिया है जो इमरान खान को हीरो बता करके, मसीहा बता करके, और जिसने आपका साथ दिया था, आपकी सियासी जमात का साथ दिया था, आपके मिशन को ले करके और आपके इमरान खान की विजन को आगे ले करके चला था। उमूमी तौर पे जवाब अगर आप देना चाहें तो क्या ये इस मीडिया का हक अदा किया जा रहा है, आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से आप मुझे एज ए रिप्रेजेंटेटिव लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, और गैर जिम्मेदाराना किसी किस्म का भी, चाहे वो उसमें आपकी किसी उसको ठेस पहुँचे या गवर्नमेंट की किसी मिनिस्टर को या उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ठेस पहुँचे, मैं किसी गैर जिम्मेदाराना रवैये का इजहार बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि अगर कोई चैनल या कोई ऐसी चीज़ बंद की जाती है तो उसको कोई ना कोई नोटिस या कोई वजह भेजनी चाहिए, और अगर नहीं भेजी तो मेरे ख्याल में विदिन 24 आवर्स आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी खामोशी कर दी जाए और मालूम ना हो कि वजह क्या है, ऐसा होगा नहीं। यकीनन आपको कुछ घंटों में ये ज़रूर पता चल जाएगा कि इसका क्या रीज़न है ऑफ एयर होने का, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी नहीं आया है तो ज़रूर एक सवालिया निशान है, और मैं इस सिलसिले में आपको कोई कमेंट फ़िलहाल नहीं दे सकती। राइट मैम। मैम, अब हम अगले सवाल की जानिब, अपने अगले मौजू की जानिब जाते हैं। चीनी, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर-ए-आज़म साहब के विज़न के ऐन मुताबिक 115 से 120 रुपए के दरमियान आम आदमी को दस्तयाब हो गई है। चोरों की, डाकुओं की उस सरकार में जिस वक्त आप बता रही थी कि एक दिन में हज़ारों अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तानी कौम को हो रहा था, पता नहीं पाकिस्तानी कौम क्यों 55 रुपए 60 रुपए में ये चीनी ख़रीद के और घर ले जाती थी, चाय बनाती थी और उसके बाद अपने गम भूल करके और अगली सुबह तक के लिए सो जाती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दीगर सहूलियात की तरह से अब ये सहूलत भी हमसे छिन गई है। चाय की प्याली बहुत महंगी हो गई है, यानी अब 115 से 120 रुपए में अगर आप चीनी ख़रीदेंगे तो आप समझ सकती हैं कि एक आम आदमी की बोझ पर कितना वज़न आ जाएगा। कुछ इस सिलसिले में अगर इरशाद फरमाएं। देखिए, ज़रूरी आइटम्स जो ज़िंदगी की हैं वो यकीनन इंसान की इस्तिताअत के मुताबिक अवेलेबल होने चाहिए, मगर चूँकि इंटरनेशनली ये बहरान पूरी दुनिया में है, चाय का सिर्फ इस पे नहीं डाल सकते, मगर चाय की पत्ती भी उन आइटम्स में से है जो इम्पोर्ट होता है। चाय पाकिस्तान के अंदर नहीं उगाई जाती और ये एक इम्पोर्टेड आइटम है, और चाय को जो आप कह रहे हैं जिससे चीनी मिली भी है, चीनी जो है उसका रेट ज़्यादा होने का जो है वो डॉलर की वजह से भी और दूसरी वजूहात हैं जिस पे जायज़ा लिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द और भी कम किया जाए, मगर मेरे ख्याल में ये इससे कम होना चाहिए और 100 के अंदर मिलनी चाहिए चीनी, ताकि आम आदमी जो कि ज़्यादातर चाय और रोटी पे गुजारा करते हैं और शाम को ज़रूरी चाहिए मेहनत करके आने वालों को, तो ये चाय भी और चीनी भी सस्ती होनी चाहिए। और यकीनन इसके ऊपर रिव्यू किया जा रहा है, और जो बेसिक आइटम्स हैं इस्तेमाल के, जैसे चीनी है, आटा है, दालें हैं, इनको कोशिश मुसलसल की जा रही है कि उनको आम आदमी की रसाई में रखा जाए, ना ये कि बल्कि उसकी रसोई से हटा दिया जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और इमरान खान जो है वो आम आदमी के लिए यकीनन सोच रहे हैं, चाहे आप इसके बारे में जो भी कहें, मगर इमरान खान एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो हर वक्त उन इंसानों के बारे में सोचता है। मगर अगर आपके कोई उस पे है, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स भी देने की ज़रूरत है जिसमें एहसास प्रोग्राम में ना सिर्फ ये कि लोगों को फ्री पैसे और वो मिले, बल्कि राशन में उन पैसों को शायद राशन की पैसे कमी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि आम आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होने से बच जाए। राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा काइंडली आप हमारे साथ रहिएगा। अखुनज़ारा चट्टान साहब, सर
काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली मैडम ने बता दिया, लेकिन न जाने क्यों आप जो है वो मुस्कुराए चले जा रहे थे। मेरा ख्याल है आप कोई नुक्ता एतराज़ पेश करना चाहते हैं इस एक प्रोग्राम में। हालांकि मैडम ने काफ़ी सराहत, काफ़ी फसाहत और बलागत के साथ बताया है कि डॉलर महंगा हो गया है, पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है और बड़े मामलात हैं। तो सर मतलब कबूल कीजिए ये उज़्र, इसमें मुस्कुराने की तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल है। देखिए नूरुल अरिफीन भाई, मुझे हंसी इस बात पे आ गई जो मैडम कह रही थी कि खान साहब हर वक्त सोचती है लोगों के लिए। खुदा रहा कहे ये हाइब्रिड हुकूमत के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को कि नहीं सोचे। जिस चीज़ के बारे में ये सोचता है और जिस चीज़ पे ये नोटिस लेता है वो मार्केट से गायब हो जाता है, इसकी कीमतें आसमान तक पहुंच जाती हैं। अभी जो पिछले साल क्रशिंग हुआ था, अभी क्रशिंग दोबारा हुआ नहीं है। इस पे जो बेट किया और इसका रेट लगाया, तो इसका रेट ये लगाया कि जिस हिसाब से जमींदार से गना लिया गया है, इतने इस पे अखराजात आ जाते हैं और वो सारा एक तरीका है, वो सारा कैलकुलेशन करके ये बताया गया कि मार्केट में जहां से आम आदमी जाके चीनी लेता है इसका कीमत जो है 85 रुपए होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप 120 रुपए फी किलो चीनी मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि 35 रुपए हर एक इंसान जो 1 किलो चीनी घर लेके जाता है तो इनसे गैर कानूनी लिया जाता है, इनके जेब पे डाका डाला जाता है और इस मुल्क के आवाम को लूटा जाता है। और कुछ चीजें जो ऐसे हैं कि इसके साथ तो डॉलर्स का कोई लेना देना नहीं है। यानी डॉलर्स पे जो हम चीजें मंगवाते हैं वो हम फैक्ट्रियों के लिए मशीनरी मंगवाते हैं, हम गाड़ियां डॉलर से मंगवाते हैं, हम फ्यूल डॉलर से मंगवाते हैं, हम खाम मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन जो हमारे एग्रीकल्चर के आइटम्स है वो बाहर से हम नहीं मंगवाते हैं। नहीं, लेकिन मैडम ने तो फरमाया है कि चीनी जो है, सॉरी ये जो है चीनी, हाँ ये तो इंपोर्ट होती है ना। वो इसलिए इंपोर्ट होती है कि जब चीनी का क्रशिंग हो जाता है, जब गंदम की कटाई हो जाती है, तो हुकूमत के ये जो कराई के स्पोक्समैन है, गैर मुंतखब लोग हैं, ये टीवी पे आके बैठ जाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस साल जो है हमारा बम्पर जो है वो क्रॉप हुआ है और इस साल सरप्लस चीनी हुआ है और इसमें कोई गलती भी नहीं है। सर इमीडिएट ब्रेक की मुझे कॉल दी जाने वाली है, काइंडली अगर आप थोड़ा सा बात को मुकम्मल करो। जी सर। फिर वो एक्सपोर्ट हो जाता है गैर कानूनी तरीके से और फिर इंपोर्ट हो जाता है। जब एक्सपोर्ट होता है इस पे भी वज़ीर आज़म के और काबीना की इजाजत के बगैर न एक्सपोर्ट हो सकते हैं न इंपोर्ट हो सकते हैं। राइट सर, राइट सर, गॉट योर पॉइंट है कि ये हालात ऐसे। गॉट योर पॉइंट। निसार चीमा साहब, सर इससे पहले कि ब्रेक की कॉल दे दी जाए, सर क्विकली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैडम ने जैसा कि इरशाद फरमाया कि खान साहब का विजन है टू प्रोवाइड रिलीफ टू अ कॉमन मैन। सर बताया उन्होंने, नवीद मुसर्रत सुनाई है कि चीनी 115 से 120 रुपए जो बिक रही है, अब कोशिश है हुकूमत की कि वो 100 रुपए मिल जाया करे, तो अब तो मुतमईन हो जाना चाहिए मेरा ख्याल है एक आम आदमी को। देखिए गुजारिश ये है कि गजाला बहुत ज़िम्मेदार मेंबर पार्लियामेंट हैं और वो उन्होंने सही कहा कि वो कोई गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहती। काश के बाकी वज़रा जो हैं, इनके कैबिनेट के मेंबर जो हैं, वो भी गजाला सैफ़ी को फॉलो करें और गैर ज़िम्मेदाराना बयान देने से इज्तराब फरमाएँ। देखिए गुजारिश ये है कि उन्होंने जो फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन के मुताबिक कोशिशें हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 3 साल उनकी सोच, 3 साल कोशिशों का जो नतीजा है पूरी कौम के सामने है। काश कि ये कोशिशें ना होती, काश कि ये कौम उसी हाल में होती जिस तरह 3 साल पहले थी। काश कि आज भी आटा जो है वो 25 रुपये किलो होता। ये क्या आटा हम इंपोर्ट करते हैं? ये बेशतर चीनी जो है, चीनी का 90% से ज़्यादा हम ये यहाँ पैदा हो रहा है। कौन सी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं? चीनी की कीमत उस 55 रुपये थी, आज 115-120 तक जा पहुँची। आटा 25 रुपये किलो था जो आज 3 गुना हो चुका। DAP खाद में देखें, मैं ये जो है शोबा ज़राअत से हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ है। ये उस वक्त DAP खाद हम ये है कि 2000 से लेकर मैक्सिमम 3000 तक अवेलेबल थी पर बैग। आज वो 7200 रुपये फ़ी बैग में फ़रोख्त हो रही है और मिल नहीं रही।
اندازہ کر لیں یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی ویژن، ان کی کوشش اور ان کی سوچ کا نتیجہ۔ تو یہ ہے کہ اس سوچ سے، اس ویژن سے اور ان کوششوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں، اس قوم کو محفوظ رکھیں۔ یہ تو یہ کہ یہ کوششیں تو قوم کو لے دے گئیں جی، قوم کا اگر یہ حشر ہو گیا ان کی کوششوں کے بعد تو یہ قوم تو کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے اور ان سے نجات کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے تمام معزز مہمانوں سے، یہاں وقت امیڈیٹ کمرشل بریک پہ جانے کا۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ، کافی عرصے کے بعد ایک تو پاکستان نے ہندوستان کو ہرایا، اس کے بعد ہماری ٹیم جس طرح سے پرفارم کر رہی ہے، ایک یہ خوشی کی خبر آ رہی ہے تواتر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے تواتر کے ساتھ ہی آتا رکھے۔ دوسری جانب بہت زمانے بعد حکومت کی طرف سے کچھ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں ریلیف، ریلیف ہمیں ملا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزیر اعظم نے مسترد کافی عرصے کے بعد ہی کیا یہ، لیکن کیا تو میڈم یہ ریلیف بھی گویا عارضی ہے یا آنے والے ہفتے میں ہمارا یہ غم بھی، ہماری یہ پریشانی بھی دور کر دی جائے گی اور ہمیں انورٹڈ کاماز میں ریلیف فراہم کر دیا جائے گا؟ دیکھیے ریلیف پوری کوشش کی گئی، انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کہاں جا رہی ہے، اور یو کے جو رہنما ہیں انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ یا تو تم لوگ اس سردی میں کھانا کھانا یا اپنا گھر گرم کر لینا۔ تو اس حد تک کی کرائسس ہے انٹرنیشنلی، مگر یہ جتنا بھی بوجھ ہے حکومت نے اپنے اوپر لیا ہے اور سب سے کم ٹیکس جو ہے وہ ڈالا ہے، مگر جو امپورٹ ہو رہا ہے، جو آئل، امپورٹڈ آئل پہ سارا کام ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے پرائسز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو اپنی لیویز ہیں، اپنے ٹیکسز ہیں، انہیں کو کم کر سکتی ہے، اور اس کو بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ عوام تک اس کا بوجھ جو پرائسز ہے، جو انٹرنیشنل جو پرائسز کا جو اوپر گئی ہیں، ان کا امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی پہ کم سے کم پہنچے۔ مگر چونکہ یہ لامحالہ لوگوں تک پہنچے گا، اور اگر آگے دوبارہ کوئی پرائس ہائیک ہوتی ہے تو obviously گورنمنٹ اپنے لیے جتنا بھی کم رکھے گی، اس کے باوجود عوام جو ہیں ان کو یقیناً یہ سہنا پڑے گا اگر یہ بڑھ گیا تو۔ مگر ابھی اچھی خبر ہے، اچھی خبر کو انجوائے کریں، اور تیل جو ہے وہ اس وقت جو بھی اس پہ کمی ہے اس کو میرے خیال میں کل دیکھی جائے گی۔ رائٹ میم۔ اخونزادہ چٹان صاحب، میری سمجھ سے باہر ہے، میں کیسے پروگرام کروں؟ میں ابھی سوال پوچھ کے فارغ نہیں ہوتا ہوں اور آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، گویا آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اچھی خبریں آ رہی ہیں سر، لیکن آپ کو پھر بھی میرا خیال ہے پھر کوئی اعتراض ہے۔ جی سر، بغیر سوال پوچھے ہی اپنا جواب داغ دیجئے۔ بالکل جی، یہ بھی اچھی خبر ہے کہ کیونکہ جب سے یہ حکومت آیا ہے تو ہر 30 تاریخ کو اور ہر 15 تاریخ کو یہ قیمت یہ بڑھا رہی ہیں اور یہ چیزوں کو، تو چلو اگر اس بار اس طرح ہوا ہے تو یہ بھی ایک اچھا خبر ہے، کوئی کمی تو نہیں آئی ہے۔ اچھی خبر تو یہ ہوتا کہ 20 روپے 25 روپے کم ہو جاتی۔ اور میڈم جس طرح کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ statistic.com پہ جا کے وہاں پہ دیکھ لیں کہ 2009، 2010، 2011 اور 2013 میں انٹرنیشنل مارکیٹ پہ پی بیرل کتنے پہ بک رہا تھا اور ہم پاکستان میں پی لیٹر کتنے پہ دے رہے تھے۔ تو ابھی آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کا پتہ چل جائے گا کہ ہم 125، 145، حد تو یہ کہ 160 تک جاتے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پی بیرل فیول کا۔ دوسری بات یہ غلط ہے کہ ہم ٹوٹل فیول باہر سے منگوا رہے ہیں۔ 50,000 بیرل تیل تو صرف پختونخوا پر ڈے دے رہی ہیں۔ کوئی 25 سے زیادہ % فیول جو ہے وہ ہمارا لوکل ہے، وہ ہم باہر سے نہیں منگواتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ملک کے ہیں۔ یہ صرف مس مینجمنٹ۔ اور اس بار قیمتیں کیوں نہیں بڑھے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ اس لیے نہیں بڑھے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے، اپوزیشن بھی سڑکوں پہ نکلے۔ کل ہماری پوری پاکستان میں ہر پریس کلب میں ہماری مہنگائی کے خلاف مظاہرہ تھا۔ تو اگر اس طرح عوام سڑکوں پہ نکلے تو پھر یہ حکومت انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے پورا بوجھ غریب عوام پہ نہیں ڈالے گا۔ تھوڑا اپنا ATM کی طرف جو کروڑوں اور اربوں میں کماتے ہیں، جس کو ایک کو 200 اور 700 ارب کمانے کا موقع دیا، کسی کو دوائیوں میں، کسی کو گندم میں، کسی کو چینی میں، کسی کو لوہے میں،
کسی کو سیمنٹ میں. پیٹرول کی قیمت جو ساری دنیا میں مفت بک رہے تھے, ہمارے ملک میں جو ہے تیل نایاب ہو گیا اور 300 روپے پہ فی لیٹر پیٹرول جو ہے وہ بک گئے تھے. تو یہ عوام کے پریشر کی وجہ سے ہے, یہ اپوزیشن کے پریشر کی وجہ سے ہے. اگر یہ خوشخبری ہے, پہلے تو میں اس کو خوشخبری نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشخبری ہے. خوشخبری تو تب ہوں گی کہ یہ حکومت اعلان کرے کہ یہ جو ہمارے خسارے ہیں یہ ہم ڈائریکٹ کروڑپتی ارب پتی لوگوں پہ ڈالیں گے, ہم BR کا دائرہ وسیع کریں گے, جو لوگ ٹیکس دائرے سے باہر ہے اس کو اندر لائیں گے, اور غریب عوام پہ یہ مہنگائی کا ابھی جو ہے 35% اور بجلی کا بل جو ہے وہ بجلی کے بل میں اضافہ ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. اس طرح گیس کے, کیونکہ ان کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, اور یہ اگر IMF کے معاہدے کو پورا کر رہے ہیں تو 200 تک پیٹرول جائے گا اور 300 تک جو ہے وہ ڈالر جا کے رکے گا. سر نثار چیمہ صاحب, سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جسے بہت زیادہ ری ٹویٹ ہونا بھی نصیب ہوا تھا. اب یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس نے اسے ری ٹویٹ کیا تھا, ظاہر ہے کہ سرکاری جماعت کے میڈیا سوشل میڈیا ونگ کی جانب سے اسے ری ٹویٹ کیا گیا تھا. اس پہ لکھا تھا کہ پیٹرول چاہے 200 ہو جائے لیکن مجھے حکومت پر اعتبار ہے. سر حکومت پہ اعتبار تو ہونا چاہیے, مطلب بدگمانیوں کی انتہا پہ دکھائی دے رہے ہیں اخونزادہ چٹان صاحب, باوجود تمام تر ایشورنس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو نہ مانوں. آپ بھی گویا اسی طرح کے کچھ مخاصمانہ جذبات کا اظہار فرمانا چاہیں گے میری اس فل ٹاس کے جواب میں؟ دیکھیے عوام جو ہیں جنہوں نے غلطی سے PTI کو ووٹ دیا بھی, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. اور ابھی محترمہ غزالہ سیفی فرما رہی تھی کہ عوام انجوائے کریں. اس کو پنجابی میں وہ ایک کہا جاتا ہے, اس کا ترجمہ اگر کیا جائے ان حالات میں کہ آپ انجوائے کریں تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے ہور چوپو, یعنی PTI کو آپ ووٹ دیں اور یہ ووٹ دیا تو اب آپ بھگتو. جو کچھ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کرنا تھا وہ یہی تھا جو ہم نے 3 سال سے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی 2 سال یہی کریں گے. تو کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنی ویژن کے مطابق صحیح جا رہے ہیں, ڈائریکشن ہماری یہی ہے, کوششیں ہماری سوچ یہی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں جو آپ امپورٹ نہیں کر رہے, کیا ان کی قیمتیں سٹیبل ہیں؟ کیا دالوں کی قیمت سٹیبل ہے؟ محترمہ غزالہ سیفی صاحب خود جا کے بازار میں دیکھیں 3 سال پہلے کیا قیمتیں تھی, آج کیا ہیں. میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں پازیٹیو پرفارمنس یہ ہے کہ آپ پہلے سے امپروو کریں. قیمتیں یہ ہے کہ 3 سال پہلے جس حالت میں آپ کو ملی تھی اس سے نیچے لائیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں پازیٹیو پرفارمنس کو چھوڑ دیں, کم از کم یہ نیگیٹو پرفارمنس کو ختم کرنے کا ایک معیار, کرائٹیریا, انڈیکیٹر یہ ہے, بینچ مارک یہ ہے کہ آپ ڈالر کی قیمت اس سطح پہ لے آئیں, آپ باقی تمام اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں, بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتیں اس لیول پہ لے آئیں جس لیول پہ آپ کو پچھلے 3 سال پہلے ملی تھی. ہم سمجھیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ کی اگر پازیٹیو نہیں ہے تو نیگیٹو پرفارمنس بھی نہیں ہے, ورنہ یہ ہے کہ یہ کارکردگی جو ہے اس کا عوام نے آپ سے آئندہ الیکشن میں بدلہ لینا ہے. رائٹ سر, آپ کا جواب شکریہ کے ساتھ ریسیو ہوا ہے. میڈم غزالہ سیفی, آپ کے کلوزنگ ریمارکس ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کی اس ایک گفتگو پر. مجھے تو میں نثار چیمہ صاحب جو ہیں ان کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, مگر اس وقت شاید کسی مزاحیہ موڈ میں ہیں وہ, اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ 3 سال پہلے جو کچھ یہ دھماکے چھوڑ کے گئے اور جو ملک کو یہ تباہی کے کناروں پہ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ بہت کول بیٹھ کے آج یہ جس طرح کی کامنٹری کر رہے ہیں ہماری حکومت کے اوپر, یہ تو کسی طرح سے ملک بچ گیا, ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی کہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ چکا ہوتا, اور بانٹ چکے ہی تھے. تو کسی طرح سے پتہ نہیں کیسے یہ ملک ابھی تک بچا ہوا ہے, اللہ کا کرم ہے اور احسان ہے, اور ایک مرد مجاہد ہے جو کہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس ملک کو کسی طرح سے بچا لے. ہر طرح کی کوشش انہوں نے کی, مطلب اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا تھا اور یہ کیا ریٹ پہ بیچ رہے تھے تیل, ساری ان کو سب کچھ پتہ ہے. اس کے باوجود یہ اس قسم کے ایلیگیشنز لگاتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں. الزامات لگانے سے پہلے سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو باہر دوسرے ملک میں بیٹھ کے, پہلے بڑے الطاف حسین کو برا بلا کہا کرتے تھے یہ لوگ, اب یہ ان سے بھی بڑے لیڈر بن گئے ہیں دوسری دنیا میں بیٹھ کر, اور ایسے ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان کی حکومت کے خلاف اور پاکستان کے خلاف عوام کو آرام سے اپنے مہنگے محلوں میں بیٹھ کے لوگوں کو آسانی
بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے کچھ غریبوں کو بانٹ دیں ملک کے خلاف جمع کرنے کے لیے. مہنگائی ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے, مگر جس طرف ملک جا رہا ہے وہ تباہی کی طرف نہیں جا رہا. لیڈر جو ہے وہ آپ کا ایک ایماندار ہے, وہ کسی طرح اپنی جیبیں بھرنے یا اپنے بچوں کے محل بنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. اس کے بچوں کے پاس پہلے سے محل موجود ہیں, وہ کوئی غریب خاندان کا آدمی نہیں ہے, اور اس نے 18 سال کی عمر سے لے کے آج تک آپ کی نظروں میں ہے کہ وہ اس نے ایک کرکٹ میں بھی نام پیدا کیا, اور پاکستان کے لیے اس نے اپنی تمام جتنی بھی شہرت تھی اس کو پیچھے چھوڑا تاکہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکے. ایک حب الوطن پاکستانی آپ کا لیڈر ہے, اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے عوام کو سہولت بھی ملے, آسانی بھی ملے, اور ان کو ہر طرح سے آگے لے کے جایا جائے. جو ملک جس کے اندر 70% رائٹ میڈم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی کال دے دی گئی ہے. چٹان صاحب, محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ اور نثار احمد چیمہ صاحب, تینوں معززین کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کچھ زحمت کو گوارا کیا. ناظرین, انشاءاللہ بشرط زندگی کل ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.